جنت کس کے لیے؟ آج کا موضوع ہے جنت کس کے لیے۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور دوڑو، چلنے کی بات نہیں ہے۔ اچھا کمال کی بات ہے، قرآن میں کہیں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، دوڑو۔ تو جب دوڑنے کی بات کہیں قرآن مقدس میں کہی جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب آہستہ چل کر کام نہیں بنے گا۔ جب دوڑنے کے لیے کہا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اب جلدی کرو، بھاگو، جتنا جلدی تم کر سکتے ہو۔ تو یہاں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں۔ تو مغفرت کی طرف دوڑو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ کہ ایسے کاموں کی طرف دوڑو جن کاموں کی طرف دوڑنے کے بعد اللہ تمہاری مغفرت فرما دے۔ اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا، بخشش ہی بہت بڑی چیز ہے۔ تقریباً انبیاء کرام نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی نا، اس میں وغفر کا لفظ آپ کو ملے گا کہ بخشش کی دعا انہوں نے ضرور کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا اغفر لی ولوالدی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسی لیے دو مسلمان جب آپس میں ملیں تو جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کہیں گے؟ یغفر اللہ لنا ولکم۔ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ کی دعا پڑھتے ہیں تو وہاں بھی مغفرت، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ مغفرت بہت بڑی چیز ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ایسے راستے کی طرف بڑھو جس راستے کی طرف بڑھنے کے بعد اللہ کی بخشش تمہیں نصیب ہو سکے۔ اسی لیے ایک بہت اہم نکتہ عرض کر دوں، ایک عظیم ماضی قریب کے بزرگ گزرے ہیں، قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب علیہ رحمہ۔ وہ جب وضو کرتے تو اپنے اعضائے وضو کو اس طریقے سے نہیں پہنچتے تھے کہ پورا ایسے گھیس لیا اور خشک کر لیا، نہیں، ہلکے سے تری باقی رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ تری باقی رکھنے کی وجہ؟ فرماتے یہ تری قیامت کے دن میزان کے اندر تولی جائے گا۔ تو مغفرت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بخشش کی طرف دوڑو، چلو نہیں، دوڑو، اور جنت کی طرف دوڑو۔ تو ایک تو بخشش کی بات کی گئی، دوسرا جنت کی طرف۔ تو اب کہیں کوئی ڈائریکشن تو لگا ہوا نہیں کہ ادھر دوڑو تو مغفرت ہو جائے گی، ادھر دوڑو تو جنت ہے، نہیں۔ جن جن اعمال سے اللہ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا اس کو ان شارٹ اگر آپ سمجھ لیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو نیکیوں کی طرف دوڑو، اعمال صالحہ کی طرف دوڑو، بخشش مانگنے کی طرف دوڑو۔ اور جنت کیسی ہے، کتنی چوڑان ہے اس کی؟ صرف جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں سارے آسمان اور زمین آ جائیں۔ اتنی تو صرف چوڑائی، لمبائی کی بات نہیں کہی، چوڑان کی بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جنت ہے کس کے لیے؟ تو اب قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت تو ہم نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی۔ اب
اللہ عز و جل جب کوئی بات فرماتا ہے تو گنجلک نہیں ہوتی، اس کے اندر جو ہے وہ تفصیل بھی ہوتی ہے تاکہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔ اب آج کے دور میں تو کیا گلے میں مالا ڈال کر آدمی سمجھتا ہے میں متقی ہو گیا، زلفیں بڑھا کر آدمی سمجھتا ہے متقی ہو گیا، لباس موٹا پہن کر متقی ہو گیا، داڑھی اور پتہ نہیں کیا کیا متقی کے اعتبار سے آدمی سمجھتا ہے۔ قرآن نے بتا دیا متقین کون ہے، جن کے لیے جنت ہم نے سجائی ہے، وہ جنت ہے کس کے لیے؟ یہ تو فرما دیا متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہے، پرہیزگار کون ہے؟ تو پہلی چیز بتائیے الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین وہ ہے جو راحت میں اور تنگی میں دونوں حالتوں میں اپنے رب کے نام پہ خرچ کرتا رہتا ہے، یہ ہے متقی۔ راحت ہو تب بھی خرچ کرتا ہے اور تنگی ہو تب بھی خرچ کرتا ہے، خوش ہو تب بھی خرچ کرتا ہے اور غم میں ہو تب بھی خرچ کرتا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی متقین لٹنے والے کا نام نہیں، لٹانے والے کا نام۔ متقی لوٹنے والے کا نام نہیں، لٹانے والے کا نام۔ اب تو اس لبادے میں لوٹا جا رہا ہے، لٹایا نہیں جا رہا۔ اب متقی لٹاتے، وہ کیسا لٹاتے ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ۔ یوں ہی امام حسین کو سرکار نے نوجوانوں نے جنت کا سردار فرمایا، دیکھ لیجئے سخاوت آپ ان کی، کتنا لٹایا ہے انہوں۔ جب مال لٹا دیا تو پھر بیٹا بھی لٹا دیا اور جان بھی لٹا دیا، سب لٹا دیا اللہ کے نام۔ تو متقی جو ہوتا ہے وہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے اللہ کے نام پر، خوشی میں بھی خرچ کرتا ہے اور غم میں بھی خرچ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں خوشی میں کم خرچ آدمی کرتے ہیں، غم میں زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ آئیے میں قرآن کی روشنی میں سمجھا دوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب اخرتنی او کما قال، اے ایمان والو موت کے آنے سے پہلے اللہ کے نام پہ خرچ کر دو۔ کہ جب آدمی موت دیکھتا ہے تو کہتا ہے موت تھوڑی رک جا میں ابھی کچھ دے دوں، تو دیکھیے موت کے ٹائم پہ آدمی صدقہ شروع کر دیتا ہے، دو بکرا نکالو، مرغی نکالو، یہ نکالو۔ موت جہاں دیکھا کہ لٹانا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے موت کے آنے سے پہلے لٹاؤ، جب تم خوشی میں لٹاؤ گے تو غم میں اللہ تعالیٰ تمہارے لٹانے پر تم پر مزید کرم فرما کر تمہیں خوشیوں کی دولت سے مالا مال فرما۔ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ متقی کو آپ دیکھیں گے وہ سخی ہوگا، متقی کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ اور بخیلی یہ جہنم کے ایک درخت میں سے، درخت کی ٹہنی ہے، اور جس نے بخیلی کو پکڑ لیا سمجھ لیجئے اس نے جہنم کے درخت کو پکڑ لیا، اور جس نے سخاوت کو پکڑ لیا اس نے جنت کی ٹہنی کو پکڑ لیا۔ سخاوت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السخی حبیب اللہ ولو کان فاجر، سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ وہ گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا کی شان امام عشق و محبت نے بیان کی نا، کیا بیان، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ جود اور کرم یہ دو لفظ اعلیٰ حضرت استعمال فرمائے، دونوں میں فرق ہے۔ کرم اس کو کہتے ہیں کہ بن مانگے اور طلب سے سوا مل جائے، تو حضور کسی کو بن مانگے بھی دے دیتے تھے اور اس کو جتنی چاہت ہوتی تھی اس سے زیادہ بھی دے دیتے تھے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں اور رب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اجود، اللہ سب سے زیادہ سخی ہے،
اور اللہ کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت انسان کے اندر اگر پیدا ہو گئی لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے. تو متقی جو ہوتے ہیں جن کے لیے جنت سجائی گئی ہے ان کی پہلی صفت قرآن نے بیان کی الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو راحت و غم میں خوشی اور غم میں اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. دوسری صفت والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے. متقی کبھی غصہ جو ہے نا وہ ناک پہ لے کے نہیں گھومتا، متقی غصے کو پی جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے حق پر رہتے ہوئے اپنے غصے کو پی لیا اللہ اسے جہنم سے روک لے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 گھونٹ ہیں بہت کڑوے لیکن اللہ کو بڑے پسند ہیں، ان میں سے ایک جو ہے غصہ پی جانا. اب یہ غصے کے بارے میں پھر زندگی رہی تو میں بتاؤں گا، ایک بڑا یونیک ٹاپک ہے غصے کو لے کر. کہاں غصہ کر سکتے ہیں کہاں نہیں کر سکتے، کون سا غصہ پی جانا اور کون سے غصے کے اندر پینا نہیں. بہرحال تو متقی جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے سب، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے. متقی کبھی ریونج یا انتقام کا سوچتا ہی نہیں، وہ تو معافی کرنے ہی کو پسند فرماتا ہے. اس لیے کہ معافی کرنا اللہ کی سنت ہے، معاف کرنا اللہ کی سنت ہے، اور ہر ولی اللہ عز و جل کی سنت کو اپنانا پسند کرتا ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اور ایک حدیث سن لیجئے، زندگی پر یاد رکھیے گا، بہت اہم حدیث ہے. ساری حدیث اہم ہیں لیکن یہ حدیث یاد رکھیے گا. نفس جہاں آ کر ہمیں روک دیتا ہے، اکڑ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، وہ کیا ہے حدیث؟ حدیث یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا. اور پھر آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو پہلی چیز آپ سمجھ گئے، دوڑو مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑان 7 آسمان و زمین جس میں سما جائیں اتنی اس کی چوڑان ہے. اور یہ جنت سجائی گئی ہے متقین کے لیے، اور متقین اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نام پہ خوشی اور غم میں خرچ کرتا ہے، غصے کو پی جانے والا ہے اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا. یہاں تک تو بات آئی دوڑنے کی. اب آئیے دوسری ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں. یہ میرا بہت فیوریٹ ٹاپک تھا، جیسے میں آج بہت اچھی طرح سے سمجھاتا، لیکن خیر اللہ کی مرضی، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، ایسا ایمان لاؤ جس ایمان کے بعد تمہارے دل میں کسی قسم کا تردد نہ ہو. اللہ کو مانو تو وحدہ لا شریک مانو، بے عیب مانو، اس پر توکل کرو، اس کو مدد کرنے والا جانو، کامل یقین اس کے اوپر رکھو. اس طرح سے اپنے رب پر ایمان لاؤ. اور ایسا ہی رسولوں پر ایمان لاؤ کہ رسول کی کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جس بات پر عمل کر کے انسان کا دنیا میں کوئی خسارہ ہو یا آخرت میں کوئی خسارہ ہو. تو جنت سجائی گئی ہے اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے، اور جنت ہے متقین کے لیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ بس یوں سستے سستے میں جنت کا سودا نہ کریں. بہت ٹف ہے. اللہ نے تو جنت جنت جو ہے بیچ دی ہمیں، اور اللہ نے ہمیں خرید لیا ہے. فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا
जन्नत के बदले में। मौला जान भी तू नहीं दी, ईमान भी तू नहीं दिया, और फिर खरीद भी तू ही रहा है, तो जवाब मिलेगा मेरे महबूब की मोहब्बत की वजह से अब तुम्हारी जान भी कीमती हो गई और तुम्हारा ईमान भी और तुम्हारा माल भी कीमती हो गया। इसलिए ये दो चीजें जब तुम्हें नसीब हो गई तो इसको खरीदने वाला मेरे जैसा परवरदिगार है, मैं हूं खरीदने वाला, मैं ही परवरदिगार हूं, मैं इन दोनों चीजों को खरीदूंगा और खरीदने के बाद तुम्हें जन्नत अता करूंगा। तो इन चीजों को ज़हन में रखें। सस्ते सस्ते में जन्नत कुरान में है, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फरमाया अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, आसान समझ लिया है, जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाए। इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। कहीं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बारे में फरमाया अल जन्नतु तहत सुयूफ, जन्नत तलवार के साए में। कहीं फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। अगर आपको यह इस्लामिक बयान पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे उम्मे इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला हम सब को दीन के बारे में जानने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।